میرا دکانوں میں مال سپلائی کرنے کا کاروبار ہے، مال نہیں بکتا، مال بکنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں، مال پر کیا پڑھ کر دم کریں کہ مال آسانی سے نکل جائے۔ مال تو میرے بھائی کسٹمر کو ٹوپی کرانے سے آسانی سے نکلتا ہے، پہنانے سے نکلتا ہے۔ ہم تو اکثر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کسی کو پہنا کے آ جائے، یار یہ بائک میں نے خرید لی ہے، پرانی ہے، میں نے ایک دفعہ پرانی بائک خرید لی تو وہ تو عذاب جان بن گئی، جس نے مجھے بیچی تھی جھوٹ بول کے بیچی تھی، تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بھائی یہ بائک واپس لے لو۔ اس نے کہا نہیں واپس نہیں لیتا۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی بہت پرانا واقعہ 12-13 سال کا۔ میں نے کہا آپ واپس لے لو۔ کہہ رہے میرا نقصان ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے یہ پہنائی ہے نا، پہنائی ہے، یہ مجھے بیچی تھوڑی ہے، جھوٹ موٹ اتنے فضائل سنائے، تو اب اس کا حل یہ کہ میری جان چھڑا کر کسی اور کو، آپ کے پاس پہنانے کا فن ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں پہنا سکتا بھائی، کسی اور کو پہنا دو آپ۔ تو میرے بھائی پاکستان میں حساب کتاب یہ ہے کہ مال دم دروز سے نہیں بکتا، کس طرح بکتا ہے؟ پہنانے سے۔ تو یہ صرف مذاق کے لیے پہنا ہی نہیں مال، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، 2 نمبری جائز نہیں ہے، دم بم نہ کریں۔ دکانوں میں مال اگر نہیں بک رہا تو دیکھو سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے، ہو سکتا ہے آپ نے ایسی چیز دکان میں لا کے رکھ دی ہو کہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو الٹے لٹک کے بھی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے رہو گے، نہیں بکے گا۔ سردیوں میں آپ نے برف کی دکان کھول لی، لوگ ٹھٹرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں میں، اور آپ کیا بیچ رہے ہو؟ برف بیچ رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو میرا کاروبار نہیں ہو رہا۔ تو 20 دکانیں ہوٹلوں پہلے ایک ساتھ ہیں کھانے کے، تو بھائی پہلے سروے کرو، تحقیق کرو کون سی چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، پھر ریٹ دیکھو اس کے۔ میں نے بتایا تھا نا پچھلے سال میں نے کھجوروں کا بزنس شروع کیا تو نہیں بکا وہ، حالانکہ ہم نے بڑا سروے کیا اور بڑی کھجور تعداد میں ہم نے اٹھا لی۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے اب یہ نہیں کہ میں دم درو شروع کر دی ہوں کھجوروں کے ڈبوں پہ جا کے، کسی کے ذمے میں نے لگایا کہ یار کھجور بیچو، پیسے میں نے دیے کہ کام آپ کرو گے، نہیں بکے وہ تو ہمیں نقصان ہوا اس میں۔ تو میں نے تو نہیں کیا کہ وہاں جا کے اب دم کرو کھجوروں پہ، بھائی وجہ اس کی ہم نے کہا اس نقصان پہ غور کرو ہوا کیوں، تو پتہ چلا کہ جی جو بڑے بڑے تاجر ہیں انہوں نے ایک سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پر پورے کنٹینر اٹھا لیے تھے، تو ہم نے کم ریٹ پہ بھی اٹھائے ہیں مگر اتنے کم پہ نہیں اٹھائے جتنے لی مارکیٹ کے تاجروں نے اٹھائے ہیں۔ تو یہی کھجور جب لی مارکیٹ سے اس کو سستی ملے گی تو ہم سے کیوں خریدے گا وہ؟ اب مسلمان کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ غور نہیں کر رہا ہوتا۔ میں نے تو غور کیا اور میں نے کہا چلو تھوڑا نقصان ہو گیا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ایک سال پہلے پورے کنٹینر اٹھا کے فریز کرنے پڑیں گے، اتنے کنٹینر ہمارے پاس نہ ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہے، تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اور 1-2 لوگوں نے وہ کھجور کا ڈبہ خریدا، وہ مجھے ایسے کہ مجھے لا کے گفٹ کر رہے تھے، ان کو تھوڑی پتا تھا میرا بزنس ہے یہ، میں بتاتا بھی نہیں لوگوں کو یہ میرا بزنس ہے، ابھی بھی میرے بزنس ہے لیکن میں بتاتا نہیں ہوں، دوسروں کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لا کے کھجور دی یہ مفتی صاحب رمضان میں آپ کے لیے، میں نے کہا چلو ایک ڈبہ تو بکا، اور وہ مجھے ہی لا کے، اس کو نہیں پتا تھا، یہیں سے خریدا ساتھ اور لا کے ہمیں پکڑا دیا۔ تو میں نے کہا چلو یہ ایک ڈبہ ہمیں کھانے کو مل گیا۔ تو اس کے پھر ہم نے غور کیا، بھائی بڑے بڑے تاجر پڑے ہوئے ہیں جو، ہم نے کہا کھجوروں کا ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائی، یا تو پھر اتنی انویسٹمنٹ ہو کروڑوں کی، ایک سال پہلے پورے کنٹینر اٹھا کے فریز کر دیں، یا پھر ٹھیلا لگا کے گھومے آدمی، تو اس کے بغیر نہیں۔ تو آپ غور کریں آپ کا بزنس کیوں نہیں چل رہا ہو، روحانی ڈراموں کے چکر میں مت پڑیں۔ ویسے دعائیں پڑھنی چاہیے صبح و شام کی، اللہ سے رزق میں برکت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونکنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اسباب پہ غور کریں۔